کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میری یاد میں ہوتے ہیں تو میں تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ وحی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام میں اسم اور مسمہ میں کوئی فاصلہ نہیں، ورنہ آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ وہاں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو جب یاد کریں گے اللہ فرماتے ہیں انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کو ساتھ لینے کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ اب اللہ کو یاد کرنے شروع کر دو، آپ کے ساتھ لوگ اللہ کے ساتھ چاہتے ہیں نا، اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کے کام بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے ایک ہی طریقہ ہے، تم ہمیں یاد کیا کرو۔ اس لیے اگر آدمی یہ دیکھے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ کیا کریں گے، یہ دیکھے کہ تو اللہ تعالی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بس یہ ایک کسوٹی ہے، یہ فارمولہ ہے۔ آپ نیک گمان کرو گے وہ آپ کو نیک گمان پر فیصلہ کرے، بدگمانی کرو گے اس کے بعد فیصلہ کرے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کہنا یار ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، فرمایا یہ بھی ذات الہی سے بدگمانی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ان کے حکم کے بغیر تو نہیں ہونی نا، تو تم کیوں یہ پکا رہے ہو کہ یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، تو کیوں کا خیر ہی خیر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ یہ ہے منع لکھا ہے بزرگوں نے، ہم کہہ دیتے یار ایسا ہو جائے گا، کر تو لے، یوں ہو جائے گا، اور پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے گمان ہی ایسا کیا ہے۔ تو جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسے اللہ کا رکھے گی اس کے ساتھ سب، اللہ کو بلائے گا انصاف انفسہم، فرماتے میں تمہاری جانوں سے بھی تمہیں بے پرواہ کر دوں گا، تم اپنے فیصلے غلط کرو گے اپنے لیے جو فیصلے، کیونکہ مجھے تم بھول گئے، اور اگر مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو گے میں تم سے محبت کروں گا۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں کیا کر رہا ہے، اس کے دل کے جذبات کیا ہیں، اس کا عمل کیا ہے۔ خالی جذبات کافی نہیں، عمل بھی چاہیے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے اذا احب شیء اکثر ذکرہ ہو، جب انسان کس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ تذکرہ دلیل ہے کہ اس کو اس سے محبت ہے۔ اس لیے ایک آدمی تھا، وہ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آیا کرتا تھا اور آتی دنیا کے مذمت شروع کر دی، دنیا بڑی گندی، دنیا یوں، دنیا یوں۔ ایک دو چار بات تو بات سن لی، پھر فرمایا کہ تیرے دل میں دنیا ہے اس لیے تو اس کا تذکرہ کرتا ہے چاہے عنوان اور ہے، وہ اتنی بری ہے تو اس کی ذکر کی ضرورت ہی نہیں، کیوں بھائی بری شے کا ذکر تو نہیں کیا جائے، چھوڑو۔ یاد کرنا وہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں ہے۔ کسی کو برائی سے یاد کرتا ہے یہ بھی ایک تعلق کی علامت ہے، یہ کہتے ہیں دشمنی بھی ایک تعلق ہے، جس طرح دوستی تعلق ہے دشمنی تعلق ہے، وہ بھی یاد ہوتا رہتا ہے، یاد ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوست و دشمنوں مولا پر ڈالو، فرمایا ہر ایک سے دوستی بھی مناسب کرو اور ہر ایک سے دشمنی بھی معتدل کرو، اعتدال سے رہو، کسی میں آگے نہ بڑھو۔ پھر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے تو وہاں جتنا بھی آگے چلا جائے کم ہے، ورنہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں جس سے انسان محبت کرتا ہے فإنک مفارق، حدیث میں آتا ہے تو جو اس میں جدائی ہو جائے گی،
تو جب ایک دن جدائی ہونی ہے اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہو کہ بعد میں تکلیف ہو؟ ہر چیز میں اعتدال چاہیے. لیکن اللہ کے من میں اشد حب للہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان والے اللہ سے محبت کے وہاں شد محبت چاہیے، شد محبت کا اعلیٰ درجہ چاہیے. تو بندہ جو کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اس کے دل میں اللہ کے لیے جذبات ہوں گے، جو اس کا عمل ہوگا، جو اس کی زبان پر جس کا تذکرہ ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے سے سلوک کرنا ہے. یاد کرے گا، یاد کرے گا. انا ما اذا ذکرنی، بہت بڑی فضیلت ہے. جو ہی میرا نام بندے کی زبان پر، میں وہی اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرے شاعر فرمایا کرتے تھے، بس میرے شاعر فرماتے تھے کہ ذکر اور مذکور ان میں کوئی فاصلہ نہیں، یہ سب مسمہ میں کوئی فاصلہ نہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان اپنے ناموں کو واسطہ بنایا ہے. ذات تک رسائی ہماری نہیں ہے، نہ سمجھ سکتے ہیں. باوجود ہے کہ قیامت میں زیارت ہوگی پھر بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے. ناموں کو واسطہ بنایا، یہ جو نام دیے، بسم اللہ الرحمن، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی ناموں کو واسطہ بنایا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اپنے نام دے دیے کہ دیکھو ان ناموں سے کام چلاؤ. جب تم ان ناموں کو لوگے میری ذات تم پر متوجہ ہو جائے گی. اگر نام نہ دیتے تو کہاں جاتے ہیں؟ اپنے نام دیے، کتنے پیارے پیارے نام. 99 نام تو وہ ہے جو ہر جگہ پر لکھے ہوئے ملتے، لیکن 500 تک نام شمار کیے اللہ تعالیٰ. اور بھی بہت نام ہے اللہ. ہو بھی اللہ کا نام ہے، ہو یہ حق با ہو، یہ ہو بھی اللہ کے ناموں میں شمار. قل هو اللہ احد، یہ ہو بھی اللہ کا ایک نام ہے. ہو ذات، ہویت. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے ایک دفعہ بیٹھے تو دیکھ کے اعتراض کیا، یا من لا ہو الا ہو، یا من لا ہو الا ہو، یا ہو. حقبہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے تھے، ان کے ذکر میں آتا ہے. اور بزرگوں کا بھی میں نے پڑھا ہے، پرانی 6 صدی ہجری کے بعد وہ بھی بزرگ اس طرح کرتے تھے ذکر، یا من لا ہو الا ہو، کوئی نہیں مگر اسی کی ذات. تو والد رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے کہا کہ حضرت یہ یا اس میں منادہ ہے، عربی اعتبار سے کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا اصول یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی نام ہونا چاہیے. نام، یا زید، یا اللہ، یا رسول اللہ. ضمیر نہیں، یا ہو، اے او، وہ تو ضمیر ہے عربی میں، ضمیر نہیں. تو یہاں پر ضمیر حق باؤ کا تو یا ہو، تو یا کو ضمیر پہ داخل کر دیا تو عربی کے خلاف ہے. لیکن ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں علم پر بہت بڑا عبور عطا فرمایا تھا، وہاں صوفے کرام کے احوال پر بھی بہت بڑا عبور تھا، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ان میں یہ کیا تھا؟ اور یہ بات حضرت مولانا یوسف نجھانی شہید رحمۃ نے خود فرمائی کہ ان کے علم سے تو لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن ان سے روحانیت نہیں لے سکے کہ ان کے اندر روحانیت کس مقام. والد صاحب نے ان علماء سے فرمایا کہ یہ ہو جو ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ہو مخفف ہے ہویت کا. ہویت کہتے ہیں ذات، یعنی وہ ذات جو اصل ذات کہلانے کی مستحق ہے، جس پر فنا نہیں ہے، جس پر کبھی، تو اس کے اختصار ہے ہو. آج کل تو بہت اختصار ہوتا ہے، HMC، GHQ، یہ اختصار ہی ہے نا. اگر پورا نام لے گے تو کتنا نام، یوں نہیں جا رہا ہوں.
یہ حویت امام بخاری نے کہا ہے کہ لفظ حویت یہ بھی اللہ کا نام ہے. حویت کے معنی ذات، اور ذات وہ کہلانے کی مستحق ہے جس پر فنا نہیں. مراد ذات ہم کو ممکن ہے، کل نہیں تھے آج ہے کل نہیں ہوں گے، ذات وہی ہے. اس حویت سے نکلا ہے ہو. کیا نکلا ہے؟ یا ہو، یعنی یا حویت، یا ذات، اے او ذات جس پر کبھی فنا نہیں آنے والا. یا ہو یا من لا ہو الا ہو. علماء حیران ہو گئے. حضرت والد صاحب اللہ علیہ کی بات سن کر کہا کہ حضرت ہم تو آج تک سمجھتے رہے کہ بس یہ صوفی بزرگ ویسے ہی بس کہہ دیتے ہیں، ان کو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی جہاں نکاح پہنچتی ہے ہم تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے. اللہ ان کو علم لدنی بھی عطا فرماتے، علم کسبی بھی ہوتا ہے، لدنی بھی. تمام بزرگوں نے پہلے علم کسبی حاصل کیا، پھر علم لدنی حاصل کیا. جاہل نہیں تھے، یاد رکھو. بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے قریب ایک قصبے میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. اصل تو حضرت کہیں کے، لیکن وہاں ملتان کے قریب کیونکہ جتنی بھی ہجرتیں ہوتی تھیں وہ قندھار کے راستے سے ہوتی تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو قندھار سے ملتان آتے تھے سب سے پہلے، پھر ملتان سے دلی جاتے تھے. یہ فاتحی راستہ تھا، قندھار سے ملتان، ملتان سے دلی. جتنے بادشاہ ہمارے یہاں ہیں سب کا یہی راستہ ہے. بعد میں خیبر کا راستہ اختیار کیا گیا تو باب خیبر بنا، پہلے یہ راستہ تھا. تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ملتان کے گاؤں میں. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، قندھار سے آئے تو دلی جا رہے تھے. تو گاؤں کی مسجد میں حضرت نے نماز پڑھی. اس زمانے میں لوگوں کی نگاہ، حالانکہ جوان سے دیکھتے ہی پہچان گئے تو، اور نام بھی سنا ہوا تھا. یہ بہت جب تعارف ہوا بڑے مشہور تھے کہ حضرت آپ مجھے بیعت فرما دیں. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں، افغانستان جاؤ، وہاں علم دین حاصل کرو، پہلے قرآن یاد کرو، علم حاصل کرو، اس کے بعد دلی آنا. اس وقت مدرسے افغانستان وغیرہ میں تھے، ہندوستان تو نیا نیا فتح ہو رہا تھا، نئے نئے یہاں تو مسلمان ہو رہے تھے. کیونکہ حضرات 6 صدی ہجری کے ہیں، آج 1515ویں صدی ہجری ہے، یہ 6 صدی ہجری کی بات ہے. تو آج سے 900 سال پہلے ایسے مدرسوں کا نظام نہیں تھا. تو وہاں گئے، افغانستان گئے، قرآن یاد کیا. بہترین قاری تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اور علم حاصل کیا. پھر گئے دلی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں چلا لگایا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اجمیر شریف جاتے تھے، کیونکہ ان کے خلیفہ تھے بختیار کاکی. انہوں نے کہا کہ ہاں کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مرید چلا کاٹ رہا ہے. پہلے زمانے میں حجرے ہوتے تھے، ان میں وہ رہتے تھے، فرض نماز کے لیے آتے تھے، باقی حجرے میں وقت گزارتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے. آج تو چونکہ مرید سست ہو گئے تو سختیاں بھی چھوڑ دی. انہیں کہا بھی آؤ روٹی بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے، اللہ اللہ سیکھ لو بھائی. پہلے اور بات ہوتی. تو حضرت فرمایا مجھے بھی دکھاؤ. خواجہ معین صاحب نے دروازہ کھولا تو حضرت مراقبہ کر رہے تھے جو شیخ نے بتایا. فرمایا مبارک ہو، باز پکڑ لیا تم نے، باز پکڑا ہے، باز تمہیں مبارک ہو. یہ معمولی آدمی نہیں ہے، ایک جوان تھے. پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. لے شکر گنج کہنے کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے، خصوصاً فجر میں نماز خود پڑھاتے تھے یہی پاک وطن کی مسجد میں، تو لوگوں کو ایسے لگتا تھا جیسے ان کی جسم میں میٹھا جا رہا ہے.
آواز میں ایسی شیرینی تھی کہ بالکل جم جاتا تھا آدمی، اور آدمی کو ایسے لگتا ہے جیسے میرے اندر مٹھاس گھولی جا رہی ہے۔ شکر گنج کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قرآن میں اتنی مٹھاس تھی کہ سننے والا محسوس کرتا تھا، یہ اصل وجہ ہے۔ اور حضرت نے مسجد بنائی تھی، جو آتا مسجد میں رہتا تبلیغی جماعت کی طرح، کیوں؟ تاکہ نماز پڑھے۔ آپ دیکھیں حضرت کا جو حجرہ وہ چھوٹا سا ہے، حجرہ مبارک جہاں قبر ہے یہ حجرہ ہے، تو وہاں تو ایک منجی چارپائی کی جگہ ہے، کیونکہ حجرہ اپنے لیے بنایا تھا، باقی سب کے لیے مسجد تھی، اور مسجد کا صحن تھا تاکہ جو آئے نماز پڑھے۔ لہذا یہ بات والوں کے احوال دیکھ کر بزرگوں پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی تو بڑے بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فخلف من خلف اضاعوا الصلاۃ، تاکہ پیغمبروں کے بعد میں ان کی جو آگے نسلیں آئیں وہ نمازیں چھوڑ دیں، واتبعوا الشہوات، شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اس لیے کہ بگاڑ ہر اچھی نسل میں آگے جا کر آ جاتا ہے۔ بڑوں کو برا نہ کہا کرو، یاد رکھو یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ تو دیکھو جی کیا ہو رہا ہے جی، دیکھو جی بھائی ان کا کیا دنیا سے چلے گئے، آج کی بات تو نہیں ہے، 800 سال 900 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کے حالات کو پڑھو۔ میں نے بتایا کہ وہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑتی تھی وہاں آنے والے مہمان کو مسجد میں۔ یہ خیر لمبی باتیں، اس لیے اعتدال کا رستہ اختیار کریں، چھوٹوں سے بڑوں کو برا نہ کہے، ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، تو آپ نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ کچھ کہو گے ایمان خارج ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی اس کا عمل اسی کے ساتھ ہے، اس کے بڑوں کو یہ ایک اصول بنا لیا ہم نے۔ بیچ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کر دیتے ہیں، سنی پھونک دیتا ہے، بعض ایسے نالائق سنی، بھائی بیٹے کا عمل اپنے ساتھ ہے، باپ کا اپنے ساتھ ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کی مثالیں دے دی، بیویاں نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، قرآن نے خود بیان کیا، کافر تھی، دونوں کفر کر کیا انہوں نے۔ عبدین من صالحین من عبادنا، ہمارے 2 نیک بندوں کے گھر تھی، اور فرعون کے گھر میں آسیہ تھی، قیامت دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنے گی، وہاں نکاح ہوگا، شوہر فرعون ہے۔ قرآن نے مثالیں دی، ہر ایک کے ساتھ اس کا عمل ہے، اس سے دوسروں کو نہیں۔ اس لیے بزرگوں کو احتیاط کریں، بعض ایسے بے لاگ منہ سے بول دیتے او دیکھو جی کی ہو رہا ہے جی کی ہو رہا ہے۔ ایسے تو ہر ایک اچھے نسل کی ان کی اولادوں کا یہ فلانی کو اولاد اس کے باپ کو برا کہو، سینکڑوں سال گزر گئے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ہمیں عطا فرمائے ہیں، اپنے درمیان ذات اور ہمارے درمیان نام رکھے، لہذا نام چبا کرو، بلکہ جس کو جس نام سے پیار ہو وہی نام چبا کرے۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ کے نام ایسے ہیں جس سے بھی تمہیں پیار ہو جائے وہی جنت میں لے جائے گا۔ کیونکہ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، ہماری عبارتیں تو الگ الگ ہیں لیکن تو حسین تو ایک ہی ہے۔ ہماری باتیں الگ الگ ہیں لیکن تو حسین تو ایک ہی ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، کل ذاک الجمال یشیر، ساری ہی عبارتیں تیری ہی جمال کو بتاتی ہے۔ نام جتنے بھی ہو ان کا مسمى تو ایک اللہ کی ذات ہے، اور نام کتنے پھیلے ہوئے، اس لیے اس کا اہتمام چلتے پھرتے کیونکہ اللہ کا نام یہ نہیں کہ بہت زیادہ، جتنی آسانی ہو اللہ کا نام انا موجود ہے، اس کے ساتھ ہوتا جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، چلو بات ہو رہا